الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے انعام کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے ساتھ کفر کرنے والے سب سے پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں کم قیمت وصول نہ کرو، یا میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، اس کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے. وَاسْتَعِينُوا، اور مدد چاہو، مدد طلب کرو. بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت بھاری اور مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. 5ویں رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے، اور جو اس سے پیچھے چوتھا رکوع تھا جس کے اندر قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ہوا، اس میں جو مختلف باتیں کہی گئی تھیں، اس میں ایک بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ درس کے اندر، کہ اس میں جو یہود ہیں خاص طور پر اور بنی اسرائیل کو آئینہ دکھایا گیا ہے. ان کو بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں دو کردار ہیں. غلطی ہر شخص سے ہوتی ہے. ابتدائے آفرینش دو قسم کے کردار سامنے آتے ہیں، ایک ابلیس کا کردار ہے اور ایک آدم علیہ السلام کا کردار. دونوں سے غلطی ہوئی.
لیکن آدم علیہ السلام کی غلطی کی بنیاد نسیان تھا اور ابلیس کی غلطی کی بنیاد تکبر تھا. اب غلطی کی بنیاد بھی مختلف ہے اور پھر غلطی کرنے کے بعد اس کا جو بعد میں رد عمل ہے وہ بھی مختلف ہے. بعد میں ایک نے معافی مانگ لی، ایک نے مہلت مانگ لی. تو یہود کو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عمل پر، اپنی نیتوں پر اور اپنے کردار پر نگاہ ڈالو کہ تمہارا کردار کون سا ہے. کیا تم آدم علیہ السلام کے کردار پر ہو یا ابلیس کے کردار پر ہو؟ تو ان دونوں میں سے تمہارا کردار کہاں ہے، تم کہاں فٹ بیٹھتے ہو؟ تو ان کو بتا کے آگے فوراً ہی وہ ابتدا کر دی گئی ہے اس حکم کی، جس کو مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ سمجھا ہے اور بجا طور پر سمجھا ہے کہ یہود کو اور بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. اللہ کریم نے یہاں سے جو آیت نمبر 40 سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 141 تک 14ویں 15ویں رکوع تک، اب یہ ایک ہی سلسلہ کلام چلتا ہے. اس کے اندر مختلف باتیں ہوئی ہیں، ان کے انعامات کا ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے، ان کے گناہوں کا ذکر ہوا ہے. اور علامہ صابونی جن کی ایک کتاب ہے صفوات التفاسیر، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے 10 انعامات کا ذکر کیا، 10 فضیلتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی بنی اسرائیل کی 10 فضیلتیں، 10 انعامات، 10 غلطیاں ان کی، گناہ ان کے، اور پھر 10 سزاؤں کا ذکر ہے. ہو سکتا ہے یہ گنتی اس طرح سے پوری ہو جاتی ہو، لیکن بہرحال جب کسی قوم پر یا کسی شخص پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس کو پوری اس کے جرائم کی فہرست بتائی جاتی ہے. اس میں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر کون کون سی نعمتیں، کون کون سے مواقع، کون کون سی اپرچونٹیز تمہیں دی گئی، وہ بھی بتائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جرائم کی فہرست بتائی جاتی ہے، اور پھر سزا کا اعلان کیا جاتا ہے. تو یہی بالکل اسلوب اللہ کریم نے فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے اس کے اندر. لیکن اس میں جو یہ والا رکوع ہے جو اب سے شروع ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، 5واں رکوع آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، یہ والا رکوع جو ہے یہ اس میں بھی ایک ابتدائی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک عمومی طور پر فضیلتوں کا آغاز تو ہوا، لیکن آغاز میں اللہ تعالی نے فضیلت کا ذکر اس اعتبار سے نہیں کیا جس اعتبار سے چھٹے رکوع کی ابتدا میں کیا. تو یہاں پہ گویا جو دعوت کا عنصر ہے، جو نرمی کا پہلو ہے، چارج شیٹ کرنے سے بھی پہلے ان کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کے جو ٹریک ریکارڈ تھا، ان کا جو ماضی ہے اس کی طرف اور ان کے موجودہ کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو اب بھی آ جاؤ، گویا یہ موقع موجود ہے. تو اس سے اللہ کریم ایک ایسا اسلوب بھی ہمیں دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی کو دعوت دینی ہو تو ہمیشہ اس کا پازیٹو پہلو، اس کے کردار کا پازیٹو پہلو، اس کی وہ چیزیں جن کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے وہ سامنے رکھ کے پہلے بہت پولائٹلی ان کو دعوت دی جائے. اور اگر کوئی شخص اس دعوت پر کام نہیں دھرتا تو پھر اس کے بعد اس کی جرائم کی فہرست بھی بتائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے سزا کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے. جب اب بنی اسرائیل یا یہود کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب قوم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور نسلاً ان کی نسبت ادھر ہی جڑتی ہے، اس لیے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اسر اور ایل دو لفظوں کا مجموعہ عبرانی زبان میں، اور کہتے ہیں کہ اسر کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ. تو اللہ کا بندہ وہی جو ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ وہی معنی عبرانی کے اندر اسرائیل کا. اسی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا آپ کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا. اب یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور اللہ کریم نے جو خطاب فرمایا ہے وہ بنی اسرائیل سے فرمایا ہے. حالانکہ اس نسل کے اندر جب ہم اس کو بنو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو قبائل آگے چلے ہیں وہ سارے کے سارے یہود یا بنی اسرائیل کہلائے ہیں جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر،
حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، یہ پورا خاندان جو ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر. لیکن جب ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو بنی اسرائیل تو وہ ہوں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور ان سے جو آخری پیغمبر ہوئے ہیں اس نسل میں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 انبیاء ہیں، 4000 نبی، ایک لمبا سلسلہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فضیلت بھی عطا کی. ایک تو یہ دینی سیادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی. ظاہر ہے جس خاندان کے اندر نبوت آ نہیں جائے بلکہ نبوت کا سلسلہ چل پڑے، اور 10 نہیں بلکہ ہزاروں جو ہیں وہ انبیاء مبعوث ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے سیادت تو پکی اس خاندان کو مل گئی. دینی طور پر جو بھی بات ہوگی وہ انہی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا کی. اور دوسری فضیلت جو تھی وہ دنیاوی اعتبار سے بھی تھی. اگر آپ تاریخی اعتبار سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اس کے اندر ایک کنگز پیریڈ آتا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک ان کے اندر بادشاہت جو ہے وہ جاری کر دی. دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ بادشاہ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو عطا کیا ہوا تھا، اور دینی طور پر بھی سب کچھ عطا ہوا تھا. اور پھر چونکہ یہ لوگ ان میں سے بیشتر لوگ جو تھے وہ علماء ہوتے تھے. تورات ان میں آئی، انجیل ان میں آئی، اور جتنی کتابیں تھیں زبور بھی انہی میں آئی. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ساری کتابیں انہی کے پاس تھیں، اور یہ ان کی تلاوت بھی کرتے تھے. یہ علماء بھی تھے، لہذا ان کا ہر اعتبار سے لوگوں کے اوپر ایک رعب اور دبدبا تھا. اور پھر جب یہ مدینہ کے اندر یہود آئے ہیں خاص طور پر، تو یہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے. تورات کے اندر، انجیل کے اندر جا بجا تذکرہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے. یہ امید رکھتے تھے کہ وہ بھی ہماری نسل میں سے ہوں گے. اور پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یثرب جو ہے وہ دار الہجرہ ہوگا اس آخری نبی کا، کہ وہ ہجرت کر کے وہاں پہ آئیں گے. جہاں بھی وہ ظہور پذیر ہوں گے، جہاں بھی مبعوث ہوں گے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرے گا، لیکن وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں گے. یہ اپنی جو پہلی کتابیں ہیں ان میں سے وہ ساری چیزیں جہاں جہاں اشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ہوئے ان سے یہ لوگ جانتے تھے، لہذا یہ مختلف جگہوں سے آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو ذلت و مسکنت جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بار بار جو ہے وہ دیکھنی پڑی اور ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس میں ان کا جو ہیکل سلیمانی ہے وہ بھی تباہ کیا گیا، ایک دفعہ تباہ کیا گیا، دوسری دفعہ تباہ کیا گیا. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور دنیاوی غلبے کے اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت زوال کا شکار تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیاوی غلبے کے اعتبار سے. لیکن دینی طور پر چونکہ سلسلہ اور کوئی تھا ہی نہیں، ان کو ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور اس نبی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ فتح حاصل کریں گے، پھر سے وہ غلبہ حاصل کریں گے. لہذا یہ سب لوگ آ کے، یہود کے بڑے بڑے جو 3 قبائل آ کے بیٹھ گئے تھے مدینہ کے ارد گرد، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ آ کے وہاں بیٹھ گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب تھے، قرآن کے جو اولین مخاطبین تھے، وہ تو مشرکین مکہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ آ کے 2 قسم کے مخاطبین تھے. ایک تو مشرک ہی تھے جو اوس اور خزرج کے قبائل وہاں پہ موجود تھے، اور دوسری قسم کے جو لوگ تھے وہ یہ یہود تھے اور یہ علماء تھے. اوس اور خزرج وہ بالکل اسی طرح سے جاہل تھے جس طرح سے مشرکین مکہ جاہل تھے، اور وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اپنی جہالت کی بنیاد پر مخالفت کی اوس اور خزرج نے. لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور من حیث القوم جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ یہود مدینہ تھے. لہذا اب یہود مدینہ کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ، اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل. یعنی وہ جو پوری نسل اب تک چل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے بنا لی ہوئی تھیں کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں.
لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور قرآن نے جا بجا ان کے ان غلط خیالات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ان کے عقائد اور ان کے خیالات اور غلط تصورات ان کا رد بھی کیا ہے. لیکن یہاں ابتدا جو ہوئی ہے وہ انعام سے ہوئی ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو انعمت علیکم. اب ہوتا یہ ہے، انسانی نفسیات ہے، انسان کو کچھ مل جائے نا تو ایک دو دن تو شکر کرتا ہے کہ شکر ہے مل گیا. وہ دنیاوی نعمت ملے یا اخروی نعمت، دین کی نعمت ملے، کوئی بھی نعمت ملے انسان کو، تو انسان ابتدائی طور پر بڑا شکر گزار ہوتا ہے، جو بھی عطا کرنے والا ہو، جو بھی دینے والا ہو. لیکن اگر وہ کچھ عرصہ کے لیے اس کے پاس رہ جائے تو وہ یوں عادی ہوتا ہے اس نعمت کا کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا استحقاق تھا یہ نعمت حاصل کرنا. اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا، میں مستحق ہوں. اور یوں وہ اپنا استحقاق سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ نہ صرف عطا کرنے والے کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ عطا کرنے والے کے ساتھ بے نیازی کا ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ پھر اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لیجئے دنیاوی طور پر ابتداً آپ کی کامیابی کے اندر جن لوگوں کا دخل ہے، آپ کے اساتذہ، آپ کے جتنے بھی محسنین دنیا میں ہوں، ایک دفعہ آپ کو بڑا لگے گا کہ اس نے بڑا احسان کیا ہے، لیکن جب وقت گزرتا جائے گا تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اپنی محنت پر میں نے حاصل کیا ہے اور میرا استحقاق تھا اور میں نے جو چیز حاصل کی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے تو آپ کو یہ یاد بھی نہ رہے کہ محسن اصل میں کون تھا جس کے ذریعے سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا کہ چونکہ ایک لمبا عرصہ صدیاں گزری، نسل در نسل تک ان کے اندر دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی قیادت و سیادت ان کے پاس تھی، لہذا انہوں نے اس کو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ہم تو ہیں ہی عالم و فاضل. دیکھیں 3 طرح کا ان کا غلبہ تھا. علمی اعتبار سے ان کا روب اور دبدبہ پورے عرب کے اوپر، سیاسی اعتبار سے بھی ان کا روب اور دبدبہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قبائلی نظام کے اندر سب سے زیادہ متحد اور منظم قوم یہی تھی، لہذا ان کا سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ تھا، اور خاص طور پر مدینے کے ارد گرد، اور لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے تھے. اور پھر تیسری چیز جس پر ان کا غلبہ تھا وہ تھا مالی. اور مالی طور پر جس کا غلبہ ہو تو ظاہر ہے جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ تو سارے ان کی بات سنتے ہیں. تو تینوں اعتبار سے یہ اس وقت بھی حالانکہ یہ اوور آل زوال کا شکار تھے، لیکن ان تینوں اعتبار سے مدینہ کے ارد گرد ان کو ایک خاص وہ مقام حاصل تھا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو، اور یہ اتنا فرما دیا جاتا کہ نعمت کو یاد کرو تو ویسے تو کافی تھا کہ نعمت کو یاد کرو. یاد کروائی جاتی ہے وہ بات. ہر شخص کھانا کھاتا ہے، ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، ہر شخص اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے. عمومی انعامات بھی اللہ کے اتنے ہیں کہ ہم اگر گننا شروع کر دیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے. اللہ کے انعامات ہیں. اور انعام 2 طرح کا ہوتا ہے. یہاں یہ اسلوب کو ملحوظ رکھیے، اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے. انعام 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے، اس کی کسی کارکردگی پر دیا جاتا ہے یا کچھ. اور اگر یہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں پہلے بھی بات آ چکی کہ وہ انعام جو اس کا استحقاق ہو کسی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو دیا جائے، یا کوئی ماقبل معاہدہ ہو اس کی بنیاد پر دیا جائے جو اس کو دینا ہی تھا، وہ بھی انعام ہوتا ہے. لیکن وہ انعام عدل کہلاتا ہے، وہ احسان نہیں کہلاتا. دوسرا انعام وہ ہے، ہوتا وہ بھی انعام ہے، دوسرا انعام وہ ہے جو لینے والے کا قطعاً استحقاق نہیں ہوتا، نہ اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، نہ کوئی ماقبل معاہدہ ہوتا ہے، بلکہ عطا کرنے والا خالص اپنی عطا سے، بغیر کسی ماقبل معاہدے کے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی استحقاق کے اگر عطا کرنے والا عطا فرما دے تو وہ بھی انعام ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عدل نہیں ہوتا، وہ احسان ہوتا. اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان. اب اللہ کریم اصل میں یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تمہیں جو کچھ عطا ہوا ہے انعمت علیکم، یہ تمہارے کسی استحقاق کی وجہ سے تمہیں نہیں ملا تھا. تمہارا نہ کوئی نسلی استحقاق تھا، نہ تمہارے علمی اور سیاسی غلبے کی وجہ سے کوئی بات تھی،
نہ یہ کہ تم مال زیادہ کماتے ہو، کوئی ایسی بات تھی. انعمت علیکم، تم مالک کو بھول ہی گئے، عطا کرنے والے کو تم بھول گئے. یہ جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے، نسل در نسل جو فضیلت عطا ہوئی ہے، یہ انعام اصل میں نے تمہیں عطا کیا ہے. یہ عطا کرنے والے کی عطا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے. یہ کوئی تمہارے استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملا. اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جو نعمت یاد کروائی جا رہی ہے وہ عمومی نعمت نہیں ہے، وہ کوئی خصوصی نعمت ہے. خاص بات ہی لوگ یاد کرواتے ہیں اور عام بات تو نہیں یاد کروائی جاتی. اللہ کریم یاد کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خصوصی فضل ہوا تھا. جو آگے چھٹے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں تمہیں جہانوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی، تو وہی گویا خصوصی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. لیکن یہ نعمت چھن جاتی ہے. نعمت جو عطا ہوتی ہے وہ عطا کرنے والا کسی وقت بھی چھین لیتا ہے. فضیلت ملی تھی، خاص وجہ سے ملی تھی اور خاص وقت کے لیے ملی تھی، لیکن ساتھ ہی کہا گیا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، مشروط تھی، غیر مشروط نہیں تھی. عطا تھی، تمہارا کسب نہیں تھا، تم نے کمائی نہیں تھی. یہ فضیلت، یہ انعام تمہارے استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی. اور عطا بھی تھی مشروط. کیا شرط تھی؟ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ عمومی بات تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ یہ وہی وعدہ ہے کہ اللہ کی بندگی کریں گے، جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا پھر جو ابتدائی آفرینش عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہی رب ہے. وہی وعدہ ہے عمومی. لیکن جب ہم تورات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تناظر میں بات ہو رہی ہے، تو اس خاص تناظر میں جب بات کرتے ہیں تو تورات کے اندر وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی تم نے پیروی کرنی ہے. یہ وعدہ لیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا وعدہ. اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، کتاب استثناء کے اندر مفسرین حوالہ دیتے ہیں اس کا کہ باب نمبر 18 میں یہ ذکر ہے کہ میں ان میں سے انہی کے بھائیوں میں سے، ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی مبعوث کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو جب بھی وہ تمہارے اندر آئے تو تم اس کی بات سننا اور اس کی پیروی کرنا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں لیا تھا. اور قرآن میں بھی سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ وعدہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، نبی امی. تو مومن وہ ہیں جو اتباع کریں گے اس کی. اور یہ کون نبی ہے؟ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے اور ان کی پیروی کرنی پڑے گی. پھر آگے خصوصیات بتائی ہیں آیت نمبر 157 کے اندر کہ وہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات. وہ ان کو نیکی کا حکم دیں گے، وہ ان کو برائی سے روکیں گے، ان کے لیے جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں وہ حرام کر دیں گے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دیں گے، اور ان کے اوپر جو بوجھ پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے اتار دیں گے، اور جو ان کے اوپر زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، جن کے یہ قیدی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی توڑ ڈالیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی. اور پھر فرمایا کہ اب کو جو لوگ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے. یہ سورہ اعراف کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. یہ وعدہ ہے اصل میں، اس کی مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نازل کیا، یعنی قرآن پاک. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوں گے.
اللہ کریم نے اس وعدے کا ذکر فرما دیا کہ یہ وہ خاص وعدہ ہے۔ ویسے تو اللہ کریم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے پوچھ لیا تھا کہ میرا حکم تمہارے پاس آئے گا اور وہ تو تم مانو گے، اور ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا۔ اللہ اکبر، سارے نبیوں کو کہا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، پھر تم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں کتاب ملے گی، تمہیں حکمت دانائی اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر ایک تصدیق کرنے والا رسول آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس کی لازماً اس پر ایمان لانا ہے اور لازماً اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں، یہ سارے انبیاء سے بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو اقرار لیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا تم اقررتم واخذتم ذلک علی اسری، کیا تم اس کو میری طرف سے ایک معاہدہ سمجھ کر قبول کرتے ہو اور اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں، سارے نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، تورات کا کوئی ٹکڑا کاغذ کا پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام اگر خود بھی آ جائیں تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے مجھے ماننے اور مجھ پر ایمان رکھنے کے اور میری تعلیمات کی اتباع کرنے کے، اور کوئی چارہ، لہذا کوئی نبی آ جائے۔ اور اس کا ایک ثبوت وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب وہ نبی آیا ہے، یہ ہے وہ وعدہ جو کہا جا رہا ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے، مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تورات میں یہ تھا کہ تم میرا حکم مانتے رہو، شام کی جو سرزمین ہے وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میں دے دوں گا، اور تورات کے اندر یہ وعدہ تھا۔ شام کی سرزمین ان سے چھینی، فلسطین سے چھینا، ان سے ساری زمینیں چھینی، میدان تیہ کے اندر ان کو جو ہے وہ درد بدر پھرنا پڑا، جنگلوں کی خاک چھاننی پڑی، بہت کچھ ان کو کرنا پڑا، اور وہ سب کچھ بھی اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لہذا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ کا تعلق جس طرح مستقبل کے ساتھ ہے اسی طرح ان کے ماضی کے ساتھ بھی ہے، جہاں جہاں اس نے وعدہ نہیں پورا کیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا وعدہ نہیں پورا کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں ہے فرحبون، اگلی آیت کے آخر میں ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ان میں فرق ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ فرحبون مجھ سے ڈرو، فتقون اس کا مطلب مجھے یا صرف مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اس کا مطلب بھی مجھ سے ڈرو، لیکن دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، مگر یہ آیت پڑھ لیں تو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اب یہ وہی حکم ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے۔ تمہیں میں نے حکم یہ بھی دیا تھا، تمہیں انعام دیا تھا، انعام دینے کے ساتھ تمہارے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ وعدے پورے کرتے رہنا ہے، اور خاص طور پہ یہ وعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم پر ایمان لانا ہے، یہ وعدہ تم نے کیا تھا۔ اور وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس وعدے کی تفصیل یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ گے بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نازل کروں، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے تم اس پر ایمان لاؤ، یہ وعدہ تھا۔ مصدقا لما معکم، اور یہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ دیکھیں جو پہلی کتابوں کی تصدیق ہے وہ دو اعتبار سے ہے، خاص طور پہ یہاں جس تناظر میں بات ہو رہی ہے یہ تصدیق دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، نازل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا ہے، اور یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے تسلیم کرو مانو، وہ صرف قرآن کو تسلیم کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا تناظر یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسا تو تھا ہی نہیں کہ وہ قرآن کو مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور قرآن کو نہ مانے۔ وہ نہ قرآن کو مانتے تھے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیں، کیونکہ آگے ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے ساتھ
کفر کرنے والے پہلے شخص نہ بنو. تو بہی کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور قرآن کی طرف بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. لیکن ایک حقیقت کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بنیادی طور پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ویسے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ایسا تو ہوا ہے کہ نبی آئے ہیں اور کتاب کوئی نہیں آئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور نبی کوئی نہ آیا ہو. ایسا نہیں کبھی ہوا. لہذا ذکر کتاب کا ہو تو صاحب کتاب خود بخود اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے پوری تاریخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دے اور اس کے ساتھ کوئی صاحب کتاب نبی نہ مبعوث فرمائے. نبی پہلے مبعوث ہوتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے، بلکہ نبی مبعوث ہوتے آئے ہیں، کتاب ہر ایک پر نازل نہیں ہوئی. کسی پر کتاب آئی ہے، کسی پر نازل نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب دونوں پر ایمان لاؤ. یہ وعدے کے اندر شامل تھا اور یہی حکم دیا جا رہا ہے. لہذا آئندہ بھی کوئی شخص اگر کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو ایمان وہ ہے کہ جس میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. اور تصدیق میں نے عرض کیا دو طرح سے ہے. ایک تو تصدیق اس اعتبار سے کہ جتنی سابقہ کتاب مصدقا لما معکم، پورے قرآن میں یہ بار بار آیا ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں. ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب پر ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو منزل من اللہ ماننا، اور وہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح ان کا نزول تسلیم کرنا، یہ ہے تصدیق کرنے کا مطلب. اور اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے کہ پچھلی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے تحریف. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور نبی کوئی نہ آیا ہو. ایسا نہیں کبھی ہوا. لہذا ذکر کتاب کا ہو تو صاحب کتاب خود بخود اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے پوری تاریخ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دے اور اس کے ساتھ کوئی صاحب کتاب نبی نہ مبعوث فرمائے. نبی پہلے مبعوث ہوتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے، بلکہ نبی مبعوث ہوتے آئے ہیں، کتاب ہر ایک پر نازل نہیں ہوئی. کسی پر کتاب آئی ہے، کسی پر نازل نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب دونوں پر ایمان لاؤ. یہ وعدے کے اندر شامل تھا اور یہی حکم دیا جا رہا ہے. لہذا آئندہ بھی کوئی شخص اگر کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو ایمان وہ ہے کہ جس میں یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. اور تصدیق میں نے عرض کیا دو طرح سے ہے. ایک تو تصدیق اس اعتبار سے کہ جتنی سابقہ کتاب مصدقا لما معکم، پورے قرآن میں یہ بار بار آیا ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں. ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب پر ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو منزل من اللہ ماننا، اور وہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح ان کا نزول تسلیم کرنا، یہ ہے تصدیق کرنے کا مطلب. اور اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے کہ پچھلی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے تحریف کر لی، اور جس جس چیز میں تحریف ہوئی وہ بھی قرآن بتاتا ہے. سورہ مائدہ کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی وہاں ہم جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایک وقت میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات بھی ہم نے نازل کی تھی، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی نور تھا. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا وانزلنا الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے انجیل نازل کی، اس میں بھی ہدایت ہے اور اس میں بھی نور. لیکن اب جو ہے وہ انزلنا الیک الکتاب، اب ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. یہ سورۃ المائدہ میں بیان ہوا مہیمنا علیہ. اب یہ جو قرآن ہے یہ ان کے اوپر مانیٹرنگ کرے گا، یہ نگران ہے.
اب ان کتابوں کو اس اعتبار سے تو تصدیق ہو گئی کہ وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے اعتبار سے سچی کتابیں ہیں، لیکن ان کے سارے جو مندرجات ہیں یا مشمولات ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، یا ان میں سے کتنے صحیح کتنے غلط ہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ اسی طرح وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ سورہ آل عمران کے اندر کے شروع میں فرمایا مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، یہ پہلے تھی ہدایت کا سامان لوگوں کے لیے، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، اب اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے۔ اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ فرقان بتائے گا، لہذا ان کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آج بھی باعث ہدایت سمجھا جائے، وہ اپنے وقت میں باعث ہدایت تھیں اور کتب ہدایت تھیں، اب وہ کتب ہدایت نہیں ہیں، اب کتاب ہدایت ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے تصدیق، دوسرا تصدیق کا یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی گئی تھی، آپ کا ذکر موجود ہے، لہذا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو گویا وہ سارے تذکرے جہاں جہاں پہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تصدیق کرتی ہے ان تذکروں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ تصدیق ہے تورات اور انجیل اور زبور کے ان اشارات کی جن میں کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ایک نبی جب آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ جو آخری نبی جس کا سب لوگ انتظار کر رہے تھے وہ یہی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو جانتے تھے پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور خاص طور پہ یہودی کہتے ہیں، ان کے جو بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، تو ان کی جو اولاد ہے وہ یہودی کہلائے۔ بالعموم سارے بنی اسرائیل وہی مشہور زیادہ ہوئے، اور یہ ان کا پہلے بھی یہ 12 کی 12 بیٹوں کی جو اولادیں ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف رہا ہے، اور یہ جو نسلی تعصب ہے ان کے درمیان میں بھی چلتا رہا ہے۔ اور یہ جو پہلے پارے کے آخر پہ جا کے ذکر ہوگا طالوت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، تو طالوت کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اور اس کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تھا، وہ یہودا کی اولاد میں سے نہیں تھا، وہ بنو لاوی جو ان کا ایک دوسرا بیٹا تھا لاوی، ان کی اولاد میں سے تھا، لہذا اس کو نہیں مانا۔ تو یہ نسل تو پوری کی پوری بنی اسرائیل ہے، لیکن اصل جو یہودی اپنے آپ کو اس میں سے بھی زیادہ مخصوص کرتے ہیں یہ یہودا کی اولاد ہے، لیکن اوورآل یہودی اور بنی اسرائیل یہ کم بیش ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ کے ان کا ذکر کرتا ہے، اور پھر کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینشیٹ کیا ہے قرآن میں کہ لقد کفر الذین قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، الذین ہادوا، جو یہودی ہوئے خود یہودی بن گئے وہ بھی سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے اندر مبعوث کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل کے اندر وہ فرمان کہ بنی اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں ان کو میں راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی اوورآل بات ہو تو اس سے جو اوورآل سارے ہی مراد ہیں، اس میں بنی اسرائیل یہود بھی اور عیسائی بھی سب مراد ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہود ہیں۔ چونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ یہود مدینہ اس سے مخاطب تھے، اس لیے ہم اس سے مراد وہ یہود لیتے ہیں کہ اس میں کوئی عیسائی تو وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اچھا یہ جو بات ہے عہد کی بات ہوئی، اس میں امام قرطبی کا ایک اشارہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس کی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص طور پر صرف یہی وعدہ، کیونکہ اگر ہم یہ مخصوص کر لیں نا کہ صرف یہی وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں تو پھر باقی چیزیں اس میں سے ایکسکلوڈ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لہذا اس کی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عمومی طور پر اللہ کا عہد قرار دینا چاہیے۔ اور اللہ کا عہد کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ نبی بھیجے تو ماننا ہے، اللہ کتاب نازل فرمائے تو ماننا ہے، ہر چیز کو تسلیم کرنا ہے، اس کو عمومی طور پر یہ عہد رہنے دیں تو اس میں زیادہ جامعیت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہے، اس میں قرآن پر بھی شامل ہے، یہ علامہ قرطبی کا خیال ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کو
اس پر پہلے کافر نہ بنو. اس سے ظاہری طور پر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ پہلے کافر نہ بنو، دوسرے تیسرے بننا تو بن جاؤ. یعنی ابتدان کفر نہ کرو، بعد میں اگر کرنا ہو تو کر لینا. ایسا نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں. اور پھر اگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ولا تکونوا اول کافر بہ، تو اس کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ جو اول ہے پہلا کافر، اس کے بارے میں اس کا جو استعمال ہے عربی زبان میں، اس کو سمجھ لیجئے کہ دو طرح سے عربی زبان میں اول کا استعمال ہوتا ہے. ایک تو استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں استعمال ہوا ہے اول کافر، یعنی اس کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. اول کافرن واحد بھی ہے اور نکرہ بھی ہے، تنوین آ گئی. اور بعض اوقات وہ جو اسم آتا ہے وہ جمع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، جیسا قرآن میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. اول العابدین، تو وہاں پہ العابدین معرفہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. اگر تو اول آئے اس اسلوب میں جیسے اول العابدین آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اول ہے بس وہ واحد وہ ہے سب سے پہلا، اس کے علاوہ اور کوئی اس سے پہلا نہیں ہے. سب سے پہلے واحد وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. یہ مفہوم اس وقت قائم ہوگا جب اس کے بعد آنے والا اسم وہ معرفہ ہو اور وہ جمع ہو، اس اسلوب میں آئے اول العابدین. لیکن اگر نکرہ ہو اور مفرد ہو جیسے یہاں پہ آیا ہے اول کافر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولین کفار میں سے، ان اول لوگوں میں سے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف وہی پہلے ہیں، لیکن اس میں اور بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ بس یہی شخص یہی قوم جس کو اول کہا جا رہا ہے وہی پہلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر نکرہ آئے تو اس کے اندر یہ مفہوم کی وسعت موجود ہوتی ہے. لہذا ایک تو اس میں یہ وسعت موجود ہے کہ صرف پہلے کافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی یہود پہلے کافر ہوں گے، اس سے پہلے کوئی کافر تھا ہی نہیں. کافر تو اس سے پہلے بھی تھے. مشرکین مکہ نے قرآن کا انکار کیا، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اب مدینہ میں آ کے ان کو کہا جا رہا ہے تم پہلے کافر نہ بنو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر تو پہلے اور بھی تھے. تو اول کافرین، ایک تو اس اسلوب سے پتا چلا کہ اس کے علاوہ بھی اور پہلے کافر ہیں. تو ان کو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اول کافر نہ بنو؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا کفر تھا وہ جہالت کی بنیاد پر تھا. اللہ اکبر! جتنے لوگوں نے کفر کیا ہے اس سے پہلے وہ سب نے جہالت کی بنیاد پر کیا. لیکن یہ صرف یہ لوگ ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر کیا. علامہ بیضاوی نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور وہ فرق نقل کیے ہیں کہ پہلے لوگوں کے کفر میں اور ان لوگوں کے کفر میں کیا فرق تھا. اور ان لوگوں کا کفر اصل میں باوجود علم کے ان کا کفر تھا. تو جہالت کی بنیاد پر کفر، یہ وہی فرق ہے جو غلطی کا فرق پچھلے رکوع میں نے عرض کیا کہ ایک غلطی نسیان کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک غلطی تکبر کی بنیاد پر ہوئی. تو تکبر کی بنیاد پر، تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے بڑا بنا کے، بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس بنیاد پر غلطی ہوئی. اب اسی طرح ایک تو کفر اور انکار وہ ہے جو آدمی لا علمی کی وجہ سے کرتا. تو کفار کا لا علمی کی وجہ سے تھا، ہٹ دھرمی یعنی کفار مکہ کا کفر لا علمی کی وجہ سے تھا، جہالت کی وجہ سے تھا. عربی کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا. یہ تو عمومی فطرت ہے انسان کی کہ ہر شخص اس کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں لا علم ہوتا ہے. تو لا علمی یہ بھی ایک دشمنی اور نفرت کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی. اصل خطرناک وہ شخص ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے. لہذا اس اسلوب کا مطلب یہ ہے کہ غلطی تو اور لوگوں نے بھی کی ہے انکار کرنے کی. وَأَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اصل غلطی کرنے والے تم ہو سب سے پہلے، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے. اس سے پہلے لوگوں کے پاس تو علم نہیں تھا. ان لوگوں نے اگر اوس اور خزرج کے کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے تو ان کا انکار بھی جہالت کی بنیاد پر ہے. مشرکین مکہ کا انکار بھی جہالت کی بنیاد پر ہے، لیکن تمہارا انکار وہ باوجود علم کے ہے. لہذا اصل بدبخت تم ہو. ولا تکونوا اول کافر بھی، یہ مطلب ہے اس کا. اور یا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ من حیث القوم کفر کرنے والے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ من حیث القوم جو کفر کرنے والے لوگ تھے وہ یہود تھے. اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب آپ دیکھتے ہیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو مکہ کے اندر وہ جو گھاٹی ہے مینا کے پاس، اس گھاٹی میں جن لوگوں نے جا کے بیعت کی تھی نبوت کے 11ویں سال اور نبوت کے 12ویں سال، وہ دونوں بیعت جو قسم کی جو بیعت ہوئی ہے وہ بیعت کرنے والے لوگ اوس اور خزرج سے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو من حیث قوم یا من حیث قبیلہ اور خاندان کے طور پر تو انہوں نے انکار نہیں کیا. ان کے تو بہت سارے لوگ پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور پھر اور بھی بہت سے مسلمان ہوئے. اگرچہ یہود میں سے کچھ انفرادی طور پر فردن لوگ مسلمان ہوئے، لیکن بحثیت قوم جس نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ یہود مدینہ تھے. بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر، انہوں نے بطور قبیلہ کے بطور گروہ کے کیا. تو دو اعتبار سے اول کافر ہوئے. ایک تو علم ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا اس لیے اول کافر، یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اول کافر یہ اس بنیاد پر ہوئے کہ انہوں نے من حیث القوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اس لیے فرمایا جا رہا ہے ولا تکونوا اول کافر بہ. اب تم جب کفر کرو گے تو پھر لوگ تمہاری طرف دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کفر کریں گے، کیونکہ یہ علماء تھے، ان کا غلبہ تھا. اور جب بھی کسی قوم کے جو صاحب فضیلت لوگ ہیں یا قائد قسم کے لوگ ہیں، جو لیڈر لوگ ہیں، وہ جب کوئی ایک خاص قسم کا نقطہ نظر رکھتے ہیں تو لوگ بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. العوام کالانعام، لوگ تو حیوانات کی طرح ہوتے ہیں، چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں. اور الناس علی دین ملوکہم، عربی کا مقولہ ہے کہ لوگ تو ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دین پر. بادشاہ جس کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں، سرداروں کی طرف. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا مول وصول نہ کرو. ولا تشترو، اشترا جو ہے ویسے تو بے اور شرا عربی زبان میں دو الگ الگ لفظ ہیں. اشترا خریدنے کے لیے آتا ہے اور بے بیچنے کے لیے آتا ہے، لیکن اشترا یہ دونوں پر بولا جاتا ہے، بیچنے کے لیے بھی اور خریدنے کے لیے بھی. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یہ بنے گا ولا تشترو، اور نہ خریدو بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت خریدو نہ. کیا مطلب؟ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو. اب اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل جائے تو پھر بیچ دو. تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. تھوڑی قیمت اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جتنی مرضی قیمتی نظر آ رہی ہو، وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. جتنا مرضی بڑا فائدہ ہو، اس لیے کہ پوری دنیا بھی اگر مل رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تمہارے ذہنوں میں ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس کی دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرن شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی تمام نعمتیں اگر اکٹھی کر دی جائیں تو ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نہ دیتا. تو اس کا مطلب ہے اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی وصول کرو گے وہ تھوڑا ہی ہوگا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، اتنی تھوڑی قیمت میرے دین کی، میری آیتوں کی نہ لگاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں وہ کردار ان کا بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایک تو انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، اور اس سے پہلے جو تورات اور انجیل کی آیات ان کے پاس آ چکی تھیں ایک عرصے تک وہ اسی کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور ایک عرصے تک اس کو لے کے چلتے رہے. اس کی تفصیل بھی سورۃ المائدہ کے اندر آئے گی کہ ان کا بمستحفظوا به، ان کو ان کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. یعنی تورات اور انجیل کی حفاظت کے ذمہ دار ان کے علماء تھے. یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اس کی حفاظت کے ذمہ دار وہ تھے. اب وہ حفاظت کے ذمہ دار تھے، انہوں نے اس کے بدلے میں آہستہ آہستہ کردار ان کا تبدیل ہوتا گیا. انہوں نے اللہ کے قرآن کو اور اللہ کی
جو تورات ہے اور انجیل ہے اس کے حکموں کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے وقتی مفادات کے لیے اور دنیاوی مفادات کے لیے، جس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ، مادی مفاد کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ احکام کے اندر نرمی کرنی شروع کر دی۔ جہاں دیکھنا کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے وہاں پہ کوئی آیت کہیں چھپا لینی، کہیں کسی آیت کو کسی کے ساتھ ملا دینا، اور یہ ایک طرز عمل اختیار کیا اور بنیادی طور پر ذہن میں یہ رکھا کہ وقتی فائدہ حاصل ہونا چاہیے اور اللہ کے قرآن کی خیر ہے، اللہ کی آیات کی خیر ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایک طرز عمل ہے، اور وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے تم یہ کرتے تھے، کہ یہ تھوڑی قیمت کس طرح سے وصول کی جاتی تھی، یا تو اللہ کی آیتوں کو، حق اور باطل کو خلط ملط کر کے پتہ ہی نہ چلنے دیں کسی کو ہوا کیا ہے، اللہ اکبر، ولا تلبسوا الحق بالباطل، باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اس کو نہ ملاؤ۔ وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ اف یو آر انیبل ٹو کنونس دیم کنفیوز دیم، اگر آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے نا تو ان کو کنفیوز کر دیں۔ تو بس یہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا، آیت ٹھیک پڑھنا اور مفہوم غلط بیان کر دینا، اور لوگ تاکہ کنفیوز ہو جائیں اور بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو جو اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے جو اپنا مالی مفاد ہے، سمجھ لیجئے پوری تاریخ کے اندر، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہو یا امت مسلمہ، امت محمدیہ کی تاریخ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے وہ یہ مادی مفاد ہے۔ اور مادی مفاد کی وجہ سے اگر اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا جائے گا، وہ آپ من حیث القوم ڈالیں یا بطور فرد آپ ڈالیں، جب بھی اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال دیں کہ مجھے فائدہ مل جائے تھوڑا سا، ہمیشہ اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ قومی سطح پر دیکھ لیں کہاں کہاں ہمارے بیڑے غرق ہوئے ہیں، کہاں کہاں ہماری قوم کا نقصان ہوا ہے، کہاں کہاں ہمیں خسارے اٹھانے پڑے ہیں۔ ہر اس جگہ خسارہ اٹھانا پڑا ہے جب اللہ کے احکام کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے وقتی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ بے شمار مثالیں اس کی، اور ایک تازہ ترین مثال جو ہے اس کی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سود کے بارے میں، یہ بالکل تازہ ترین مثال۔ کس طرح وہ قوم ترقی کر سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دنیا کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، دنیا کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، فتوے کی دکان نہیں کھول سکتے، اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، ہماری حکومت کہتی ہے، ہمارے جج کہتے ہیں، ہماری عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ نہیں سب کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا باقی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو وہ قوم کیسے اس خسارے سے نکلے گی؟ تو یہ تھوڑی قیمت یہی ہے وصول کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جتنا مرضی بڑا فائدہ ہو جائے، جتنا مرضی بڑا فائدہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہو جائے نا، انفرادی سطح پہ عرض کر رہا ہوں، اذان ہو جائے تو کوئی شخص اٹھ کے اسی وقت نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ کام کر رہا تھا، کام چھوڑا، کام چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کا حکم پہلے کام بعد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کام مکمل کروانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص یہ کرتا ہے کہ کام کر رہا تھا، اوپر سے اذان ہوئی، وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ میں کام مکمل کر لوں۔ کام کو توجہ دیتا ہے، کام کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کو مؤخر کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہوں، ساری زندگی لگا رہتا ہے، وہ اس کے کام ختم نہیں ہوتے، موت آ جاتی ہے، موت تک اس کے کام نہیں ختم، مصروفیات بڑھ جاتی۔ ہم کہتے ہیں مصروفیت بڑی ہے، کام ختم ہی نہیں ہوتے، یہ نہیں سمجھتے ہم کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ پھیر لے، اور یاد کیا ہے؟ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یاد تو ہر چیز ہے لیکن خاص یاد کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔
اگر نماز قائم ہے تو اس کا مطلب میری یاد قائم ہے، یاد قائم ہے تو زندگی کی فراخیاں اور خوشحالیاں قائم ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر تنگی آ جاتی ہے، ہاتھ تنگ، کہتا ہے میرا ہاتھ بڑا تنگ رہتا ہے، بھی تنگ کیوں نہ رہے؟ ہم نے کیا ہے؟ ہم نے طرز عمل یہ اختیار کیا ہے تھوڑے فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، مختصر سی بات کے لیے ہم اللہ کا حکم چھوڑ دیتے۔ یہی حرکت بنی اسرائیل نے کی تھی، یہی حرکت اگر بنی اسرائیل نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیاوی، اخروی، دینی سب قسم کی سیادتیں، قیادتیں چھین لی، ان کا ہر قسم کا اعزاز چھن گیا۔ تو اب یہ امت وسط، امت محمدیہ جو امت خیر ہے، یہ امت شر بننے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی دیر ان کو لگی ہے۔ ہم اگر اس طرح کا کردار ادا کریں گے تو سمجھ لیجئے پھر ہم امت خیر نہیں ہیں، ہم خیر امت نہیں ہیں بلکہ ہم شر امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ میں نے عرض کیا پچھلی آیت میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ وہاں پہ بات ہوئی تھی وعدے کی پابندی کی، اور ایک عمومی اور اجمالی بات تھی۔ یہاں پہ جو بات ہوئی ہے، یہاں اللہ کی آیات کی پابندی کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے انکار سے بچنے کی بات ہوئی ہے، گویا اسی کی تفصیل ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو ارہاب ہے، فرہبون، را ہا با کے مادے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کے عظمت و جلال کی وجہ سے اور اس کی ہیبت کی وجہ سے کسی خوف میں مبتلا ہو جانا، اس کو ارہاب کہتے ہیں۔ یہی وجہ، یہ جو دہشت گردی ہے تو، اور اس کے لیے بھی لفظ ارہاب استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی چیز سے دہشت آ رہی ہو، خوف آ رہا ہو، تو اس کی جلالت کی وجہ سے آ رہا ہو یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی شخصیت کے روب، دبدبے، دہشت کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہو رہے ہوں تو وہ ارہاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس بھی چیز سے تمہیں ڈر لگتا ہے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہاں ایک خشیت بھی لفظ آتا ہے ارہاب اور اتقاء کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ تمہیں لوگوں سے خوف آتا ہے وہ کیا کر دے گا، وہ کر دے، وہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، وہ فلاں کر دیں گے، ادھر یہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہمارا یہ نقصان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، جب بچے تھے ابھی، ان کو سمجھا رہے ہیں، دین کی اصل سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹے، یا غلام، اے لڑکے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، اللہ نہ چاہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تجھے فائدہ پہنچانا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا ساری کی ساری تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ یقین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمارا ایمان کہاں رہا؟ اصل تو مسئلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ڈرتے ہیں چیزوں کو ایویلویٹ کر کے، ہم ڈرتے ہیں کسی بھی چیز کی، اس کی جو خطرناکی ہے اس کو دیکھ کر ہم چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ٹینک بندوق سے ڈرنا یا کسی ٹینک بندوق والے سے ڈرنا جن کے پاس اسلحہ، کوئی اسلحے والا ملک ہو یا اسلحے والا شخص ہو، بات ایک ہی ہے، یہ ارہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ اور اتقاء یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اگر تم جو طرز عمل اختیار کر رہے ہو اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے کہ تمہارا اللہ ناراض ہو جائے گا، اس ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جب تم اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، جو صاحب جلالت ہے، جس کے پاس ساری قدرت اور طاقت ہے، جب تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس سے اگر جو کوئی شخص ڈرے، فتقون، تو وہ تقوی ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو دل کے اندر انسان کو ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی صاحب جلالت کے، ویسے آپ کو اس سے خوف نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اس کی نافرمانی کر دی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے
کہ والد صاحب جو بڑے شفیق بھی ہوتے ہیں اور بڑی محبت بھی ہوتی ہے، ٹافیاں بھی لے کے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچے سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گھر نہیں داخل ہوتا، وہ گھر کے دروازے پہ چھپتا ہے، کبھی ادھر چھپتا ہے ادھر چھپتا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کے نتیجے میں مجھے جس ناراضگی کا سامنا ہے میں اس کو کیسے برداشت کروں گا. یہ جو طبیعت کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، یہ اتقا ہوتا ہے کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نتیجے کی وجہ سے. یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وقا یقی، یہ جو تقوی سے اس کا مادہ ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے نتیجے کی وجہ سے ڈرنا، کسی چیز کے نتیجے کی وجہ سے ڈرنا. اگر ہم اس کو عموم پر محمول کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی بھی چیز، کسی چیز کا نتیجہ ہے. بندوق سے ہم اسی لیے ڈرتے ہیں کہ بندوق کا کوئی شکل خوفناک نہیں ہوتی، ٹینک کی کوئی شکل خوفناک نہیں ہوتی، اس میں سے نکلنے والا بارود خوفناک ہے، اس کا نتیجہ خوفناک ہے. اگر وہ نکل آئے اور کسی کو لگ جائے تو پھر اس کے ظاہر خوفناک نتائج نکلتے ہیں، اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں. اسی طرح پانی کا کام ہے ڈبو دینا. پانی خوفناک نہیں ہوتا، اس کے ڈبو دینے کی صلاحیت یہ خوفناک ہوتی، نتیجہ. لہذا ہم بچوں کو روکتے ہیں، نہیں ادھر نہیں جانا. الا حاضل قیاس، آگ جلاتی ہے اس کا نتیجہ، اس لیے ہم آگ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آگ خوفناک نہیں ہے. اور اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے، انسان چیزوں کے نتائج کی وجہ سے نہ ڈرے بلکہ اللہ کی ناراضگی کے نتیجے سے ڈرے. اگر یہ خوف انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا ایک جو اخروی فائدہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنے نتائج بدل دیتی. وہ نتیجے تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، دنیا کی کسی چیز کا خوف نہ ہو نتیجے کے اعتبار سے، تو کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہ ہو، کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے طبیعت میں بے چینی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہو، تو پھر اشیاء اپنے نتائج بدل دیتی ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ بندوق کسی کے پاس ہو، فائر بھی ہو جائے لیکن نقصان نہ ہو. ٹینک کسی کے پاس ہو، حتیٰ کہ ایٹم بم بھی کسی کے پاس ہو، وہ چل بھی جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر تمہیں نتیجے کے اعتبار سے خوف صرف اللہ کی ذات کا اور اس کی ناراضگی کا ہو. اشیاء نتائج بدل دیتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ نہ جلائے، ایسا ہو سکتا، اور ایسا ہوا. آسمان دنیا نے دیکھا ایک انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ ساری دنیا نے اور وقت کے بادشاہ نے اپنی پوری قوت لگا کے اس کو جلانا چاہا اور وہ نہیں جلا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ جس کے ہاتھ میں اس کا جلاتی ہے اس کا نتیجہ، اس لیے ہم آگ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ آگ خوفناک نہیں ہے. اور اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے، انسان چیزوں کے نتائج کی وجہ سے نہ ڈرے بلکہ اللہ کی ناراضگی کے نتیجے سے ڈرے. اگر یہ خوف انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا ایک جو اخروی فائدہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اپنے نتائج بدل دیتی. وہ نتیجے تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، دنیا کی کسی چیز کا خوف نہ ہو نتیجے کے اعتبار سے، تو کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہ ہو، کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کے لیے طبیعت میں بے چینی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہو، تو پھر اشیاء اپنے نتائج بدل دیتی ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ بندوق کسی کے پاس ہو، فائر بھی ہو جائے لیکن نقصان نہ ہو. ٹینک کسی کے پاس ہو، حتیٰ کہ ایٹم بم بھی کسی کے پاس ہو، وہ چل بھی جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر تمہیں نتیجے کے اعتبار سے خوف صرف اللہ کی ذات کا اور اس کی ناراضگی کا ہو. اشیاء نتائج بدل دیتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ نہ جلائے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا. آسمان دنیا نے دیکھا ایک انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ ساری دنیا نے اور وقت کے بادشاہ نے اپنی پوری قوت لگا کے اس کو جلانا چاہا اور وہ نہیں جلا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ جس کے ہاتھ میں اس کا نتیجہ تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. پانی ڈبوتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نہیں ڈبویا، حالانکہ اس کا کام ڈبونا ہے. نتیجہ بدل جاتا ہے. یہ تو تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نتیجہ بدل جاتا ہے. اور یہ فرق ہے کہ نہ تو کسی کی عظمت و جلال کے اعتبار سے کسی سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو،
وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، نہ ناراضگی سے بچنے کے اعتبار سے کسی اور سے ڈرو. ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. اگر اللہ ناراض نہیں ہوا، ساری دنیا ناراض ہو گئی تو کچھ بھی نہیں گوایا. اور اگر دنیا کو راضی کر لیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ اکبر، تو کچھ بھی نہیں بچا. یہ ہے فرق فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ کہ آپ کسی کی ہیبت اور جلال سے ڈر رہے ہیں تو صرف اللہ کا جلال اور عظمت اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ. اور اگر کسی کے ناراضگی کے بچنے کی فکر پڑی ہوئی ہے تو وہ فکر بھی صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ ہی حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرو. ایک تو عمومی رویہ میں نے عرض کیا، جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کسی کو سمجھ ہی نہ آنے دیں، حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیں کہ نہ صحیح بات پتہ لگے نہ غلط بات پتہ لگے. لوگ ہمیشہ کنفیوز ہی ہوتے رہے، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط. وہی رویہ بنی اسرائیل والا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے امت محمدیہ کے علماء نے لے لیا. ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اللہ کے حکم پر منوعاً عمل کرتے تھے اور پابندی کرتے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے حلت و حرمت کے اصول بھی بدل دیے، انہوں نے فتوے بھی اپنی مرضی سے دینے شروع کر دیے. اور اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کی بندگی شروع کر دی. اور وہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا، ابھی عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاوت کرتے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر. تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا، کسی نے بھی رب نہیں بنایا، مولوی تو مولوی ہے، وہ رب تو نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب مولوی فتوا دیتے تھے، بنی اسرائیل کے مولوی جو فتوا دیتے تھے، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال بنا دیا، تو تم لوگوں نے ان کی پیروی کی نا، کہ جو مولوی کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، کسی سے نہیں پوچھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. مولوی نے فتوا دے دیا، اسی پر عمل کیا. انہوں نے کہا یہ تو کیا، احلوا لهم الحرام، احلوا لهم الحرام وحرموا علیہم الحلال، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا فتوے دے کے. واتبعوہ، اور لوگوں نے ان کی پیروی کی. تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو کیا، لوگوں کے مولویوں کے فتوے بھی نہ پوچھیں، ان کے فتووں پر بھی عمل نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی بندگی ہے. یعنی حکم تو اللہ کا ماننا ہے، اللہ کا حلال اور حرام وہ ہے جو اللہ کا حلال اور حرام کردہ ہو، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال اور حرام کردہ ہے. کسی اور کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی اللہ نے دی. ابھی جو آیت میں نے آیت نمبر 57 سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے پڑھی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلال طیبات کو حلال قرار دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی ملی اللہ کی طرف سے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہ ملی ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے بھی کوئی چیز حلال حرام نہیں. ان کو اللہ نے اتھارٹی دی، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال حرام فرما دے وہ حلال حرام ہو جاتا. لیکن اور لوگ اگر کوئی کہیں حلال حرام تو یہ بندگی ہے ان کی. تو ایک تو انہوں نے دین کو اپنی مرضی سے مروڑ لیا اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کے حق کو چھپا ہی دیا. سچی بات کسی کو بتاؤ ہی نہ، کوئی ایسی بات کرو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا آ گیا، انہوں نے بدکاری کی تھی، اور حالانکہ یہودیوں کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اپنے جو ذاتی مسائل ہیں وہ اپنی شریعت کے مطابق حل کر سکتے تھے، ان کو میثاق مدینہ کے تحت یہ اختیار دیا گیا تھا. لیکن ان کا خیال تھا کہ ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہو سکتا ہے بچ جائے، وہ کوئی کسی امیر خاندان کا ہوگا، تو اس کو وہ بچانا چاہتے تھے، رجم کی سزا تھی.
تو تورات کے اندر جو سزا آئی تھی وہ رجم کی تھی، یعنی اس کو پتھر مار مار کے مار دو اگر شادی شدہ جوڑا ہو۔ اب وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں کیا سزا ہے؟ وہ آئے جو کہتے ہیں جی یہ انہوں نے یہ گڑبڑ کی ہوئی ہے، یہ بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کو کیا سزا دینی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات میں کیا سزا ہے؟ کہتے ہیں جی تورات میں یہ سزا ہے کہ گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے گلیوں میں پھرا دیا جائے، بس یہ رسوائی کر دی جائے، تو یہ سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے، پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیں تورات لا کے دکھاؤ۔ لے آئے تورات، اس پر انگلی رکھ دی آیت رجم کے اوپر، ادھر سے بھی پڑھ دیا ادھر سے بھی پڑھ دیا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ پھر جب کہا گیا کہ انگلی اٹھاؤ تو انگلی کے نیچے آیت رجم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، اور وہ رجم کیا گیا اس میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو حق کو چھپانا ہے، اور دوسرا ہے خلط ملط کرنا، کہ آیت صحیح پڑھو اور اب مفہوم اپنی مرضی کا لے لو، اور حق اور باطل اس طرح سے گڑبڑ کر دو کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ اصل چیز کیا ہے۔ میں ایک دفعہ خود میں نے سنا کہ ایک عالم تقریر کر رہا تھا، لاؤڈ سپیکر پہ آواز آ رہی تھی کہ وہ تقریر کرتے ہوئے اس نے سورۃ القدر پڑھی، اور وہ 27ویں شب غالباً وہ تقریر کر رہا تھا، اور اس نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس پہ روحیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا ترجمہ اس نے کیا، میں خود سنا، یعنی بچپن میں لطیفے سنتے تھے ہم کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا جی کہ وراثت کا فیصلہ تھا کہ کس کو دینا ہے، تو اس نے کہا جی قرآن میں ہے کہ وما کسب تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ماں کا سب، سارا کا سارا ماں کو دے دو۔ اچھا قرآن میں آیا، یہ ہم لطیفے سنتے تھے، لیکن یہ میں نے مولوی کی تقریر خود سنی، اس نے کہا فرشتے اترتے ہیں اور روحیں اترتی، پھر اس نے روحیں اترتی کی جو تعریف، جو تفصیل بیان کرنی شروع کی، کیا تشریح کی، بابا کی روح آتی ہے، دادا کی روح آتی ہے، دادی کی روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، فلاں، تفصیل بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جب روح آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، تو گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کو کچھ خاطر تواضع تو کرتے ہیں نا۔ پھر آ گیا وہ حلوے منڈے کی طرف کہ جناب یہ بھی پکاؤ اور وہ بھی پکاؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، قرآن پڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ۔ بلکہ یہ تو ابھی پچھلے چند مہینے پہلے اور چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب یہ یو فون نیا نیا آیا تھا نا، تو یو فون کی ابتدائی تقریب تھی، تو قاری صاحب وہاں پہ آئے، تلاوت جنہوں نے کرنی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے تلاوت کی، تو وہ جو سورۃ الدہر میں ہے نا یوفون بالنذر، تو اس نے پچھلی آیت کو ساتھ ملایا اور یوفون یہاں لا کے روک دیا کہ قرآن میں یوفون کا ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اندازہ کریں یہودی کیا کرتے ہوں گے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک تو یہ عمومی بات ہے، عمومی طرز عمل ہے جو یہود نے اپنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور ظاہر ہے جب یہ قوم کوئی یہ طرز عمل اپناتی ہے تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے پاس علمی غلبہ بھی تھا، مالی غلبہ بھی تھا، سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی یہ غالب لوگ تھے، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں، تو ارد گرد کے قبائل کے جو جہلا تھے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی، اور وہ جو جاہل اقوام، جاہل قبائل تھے، وہ سارے کے سارے مشرک تھے، ان کو جب توحید کی دعوت پہنچی تو وہ آ کے ان یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ جس توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کیا یہ وہی توحید ہے جو تم بتاتے ہو؟
کیونکہ توحید کی دعوت ان میں بھی تھی، اور وہ آ کے مسئلہ پوچھتے تھے ان سے. اب یہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے، توحید تو وہی تھی. اب لہذا یہ باوجود اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے، کہتے تھے یہ وہی توحید ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ وہی توحید ہے، بلکہ اس سے بھی خالص توحید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان. تو پھر وہ پوچھتے تھے پھر مسئلہ کیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیتے تھے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسی کوئی نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بات کر دیتے تھے، آپ کی ذات کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتے تھے جس سے وہ لوگ جاتے ہوئے باوجود اس بات کے کہ یہ ان کو بتاتے تھے کہ توحید وہی ہے، لیکن وہ کنفیوز ہو کے چلے جاتے تھے کہ اس کا مطلب ہے اچھا اس کو ماننا نہیں ہے تو یہ وہی، لیکن اس کو ماننا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر وہ خرابی. کسی کو گستاخ کہہ دو، کسی کو بڑا کہہ دو، کسی کو چھوٹا کہہ دو، کسی کو اس طرح کا کہہ دو، کسی کو اس طرح کا کہہ دو، کنفیوز کر دو لوگوں. بات صحیح کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ غلط لوگ ہیں. چلے کنفیوز ہو گئے، یہ حق اور باطل کا خلط ملط کر دینا ایسا ہے. اور یہ یہودیوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اور باوجود اس بات کے کہ تسلیم کرتے تھے. اور جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا اور اپنے جو والد ان کی جو گفتگو سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں یہ وہی ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں، یہ وہی ہے. آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ان کا پھر ارادہ کیا ہے؟ تو یہ مخالفت کرے. مخالفت کی وجہ حق نہیں تھا، مخالفت کی وجہ نسلی تعصب تھا. باقی حق کو گڑبڑ کر دینا یا حق کو چھپانا، یہ سارا کا سارا اپنے اس نسلی تعصب کی بنیاد پر تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر بھی غلط کہہ رہا ہوں، معلوم ہو اس کو. دیکھیں جاہل کی تو معافی ہو جائے گی، یہ وہی دو کردار جو پہلے بات ہو رہی ہے. ایک کی غلطی کی بنیاد تکبر، ایک کی غلطی کی بنیاد نسیان بنیاد ہو، جہالت بنیاد ہو، تو پھر اس کا تو حل ہے. جہالت تو ختم ہو جاتی ہے، جو ہی علم کی روشنی ملتی ہے تو جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو جاہلیت کا رویہ ہے کہ باوجود جاننے کے آپ اس کو تسلیم ہی نہ کریں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جانتے بھی ہو اور پھر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہے. اس سے بچ جاؤ. ابھی بات ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ اس رکوع میں بات ہو رہی ہے دعوت کی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بچ جاؤ اس سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. جی وہ آگے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکات دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اصل میں نماز اور زکات کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض مفسرین کا، ان کو جو نماز کا حکم دیا گیا تھا اس میں ایک تو با جماعت نماز نہیں تھی اور ایک رکوع اس میں نہیں تھا. لیکن بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ رکوع اس میں تھا، با جماعت نماز اگرچہ نہیں تھی لیکن رکوع اس میں تھا. رکوع انہوں نے خود آہستہ آہستہ چھوڑ دیا تھا اور رکوع کو ختم کر دیا تھا. اور ایک فرقہ تو یہودیوں کا ایسا ہے جو نماز کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا کہ نماز تھی، اور وہ بالکل بس کھڑے ہو کے وہ کہتے بس ایک سجدہ ہمیں حکم ہوا تھا، اور سجدے کی بھی کیفیت انہوں نے ہر طرح سے چینج کر لی تھی. ان کا خیال یہ تھا کسی بھی جگہ آپ ذرا سا بھی یوں ماتھے کو ساتھ لگا لیں دیوار کے ساتھ اور ذرا سا کھڑے ہو جائیں اور کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لے تو وہ سجدے کا وہ عبادت ہو گئی. یعنی اس کے لیے کوئی کسی خاص کیفیت اور حیت کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اس کو تسلیم کرتے بھی ہیں آہستہ آہستہ یہ سارا تصور گڑبڑ ہو گیا نماز کا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے ان اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکات، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کیا کرو گے
تو تم کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا، یہ معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ ان پر بہرحال فرض تھی. ان کی کیفیت کیا تھی وہ ظاہر ہے کہ وہ مختلف تھی، اور باجماعت ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں. اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہی حکم جو پرانا تھا. اب نماز وہ ہوگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہے، اس کو قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے دو. وارکعوا مع الراکعین، اور یہ جو رکوع کرنے والے مسجد میں جا کے رکوع کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ جا کے رکوع کرو، نماز وہاں جا کے پڑھو. گویا باجماعت نماز جو ہے اس کی تاکید کی جا رہی ہے. ایک تو رکوع کرنا ہے، رکوع کو انہوں نے اپنے نمازوں سے مائنس کیا یا اس کی شریعت میں تھا ہی نہیں، اس بحث سے قطع نظر. رکوع کو یہودی پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کا ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ وہ جو مکہ کے یعنی یہودیوں کے زیر اثر عرب کے جو دیگر لوگ تھے، دیگر اقوام، وہ بھی رکوع کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھتے تھے. اس کی ایک مثال ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے ہیں نا، یہ جو طائف والے بنو ثقیف جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا. یہ وہی ہیں بنو ثقیف جن کے بارے میں جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے آفر کی تھی کہ آپ اگر حکم فرمائیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے اہل اسلام نکلیں گے، اہل ایمان نکلیں گے. تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد ایک وفد ان کا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کے کچھ رعایتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ رعایتیں مانگی کہ فی الحال ہمیں رعایت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ رعایتیں دے دیں، اور ایک رعایت انہوں نے ایسی مانگی جس کے لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے وضو ماننے الفاظ ہیں کہ وہ کیا رعایت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا. وہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ یجبو، کہ اس کا مطلب ہے جھکیں گے نہیں. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جھکیں گے نہیں. اللہ یجبو، ان کو یہ رعایت دے دی جائے کہ وہ جھکیں گے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو رعایت مانگی تھی وہ رکوع نہ کرنے کی رعایت تھی کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، سب کچھ کریں گے، رکوع نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دین کی پوری بھلائیاں اکٹھی کر لی جائیں، وہ ایک طرف، ایک اکیلے رکوع کی بھلائیاں ایک طرف، اللہ کے سامنے جھکنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع جو ہے وہ ساری بھلائیاں صرف رکوع کی وجہ سے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین اللہ کا، اور دین کی ہر بات اپنے اندر وہی خیر اور بھلائی رکھتی ہے جو پورے دین کے اندر ہے. وہ سجدہ ہو تو سجدے کے اندر بھی پورے دین والی بھلائیاں ہیں، وہ رکوع ہو تو رکوع کے اندر بھی پورے دین والی بھلائیاں ہیں. تو کوئی شخص اپنی مرضی سے وہ چیز چھوڑ نہیں سکتا. اگر وہ دین کا حصہ ہے تو پورا دین اس کے اندر ہے. میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ جو مشہور و معروف فقرہ ہے پاکستان میں خاص طور پر کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. یہ فقرہ محل نظر ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جس شخص نے کہا اس نے خاص تناظر میں کہا، اور اس نے ہو سکتا ہے اپنے وین کے اعتبار سے بات درست کہی ہو، لیکن ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے اسلام اس میں ہے. ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے اسلام اس میں ہے. یعنی اس ایک چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایک چیز کی وجہ سے بخشے جائیں، ہو سکتا ہے اسی ایک چیز کی وجہ سے پکڑے جائیں. یہ ہو سکتا ہے. پورا سارے کا سارا دین. اس کی ایک مثال تو یہ میں نے جو دی، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، کہ اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. ایک مثال وہ ہے بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت
حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تو کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ گویا اب جو بتانے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ یہی ہوا نا کہ جب تک تم مومن نہیں ہوگے جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک آپس میں محبت نہیں ہوگی مومن نہیں ہوگے۔ تو تمہیں میں ایسا نسخہ بتا دوں کہ جب تم وہ نسخہ استعمال کر لو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے۔ کیا مطلب؟ محبت ہو جائے گی تو پھر ایمان آ جائے گا، ایمان آ جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ گویا جو بتانے لگے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ بتایا کیا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اب یہ السلام علیکم نہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے، نہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یہ تو اسلام کا ایک شعار ہے۔ پورا دین اس پر عمل کرنے سے اگر جنت مل رہی ہے تو اس چھوٹے سے شعار پر عمل کرنے سے بھی جنت مل رہی ہے۔ وہ اگر فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے سے جنت میں جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے وقتوں کی کسی فاحشہ عورت کی بات کی کہ وہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ کیچڑ میں منہ مار رہا ہے، اتنا پیاسا تھا، تو اس کو سمجھ آئی، اس نے اپنے جوتے کے ساتھ پانی نکالا کنویں میں سے، اس کو پانی پلا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فغفر لها، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو وہی دین ایک بلی کو بھوکا باندھنے سے جو جنت کی خوشخبری ملتی ہے کتے کو پانی پلانے سے، وہی دین ایک بلی کو بھوکا باندھنے پر جہنم کی خبر بھی دیتا ہے۔ لہذا چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو، جو کام دین کا ہے اس کے اندر پورا دین ہے۔ لہذا ورکعوا مع الراکعین، یہ جو رکوع کرنا ہم یہی تو کرتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بحث چلتی ہے کہ باجماعت نماز واجب ہے، نماز تو فرض ہے، اب باجماعت پڑھنا کیا یہ بھی فرض ہے؟ اس میں فقہا نے بحث کی، کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ اکبر، بھئی یہ کیٹیگریز تو میری آپ کی بنائی ہوئی ہے نا، یہ تو فقہا کی بنائی ہوئی ہے، فرض ہوتا ہے کہ واجب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کروں، تو میں کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور گھروں کا معائنہ کروں، جو شخص گھر میں ہے نماز پڑھنے نہیں آیا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ہم فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کی بحث میں پڑے، وہ گھر جل جانے کے قابل ہے جس گھر کے لوگ نماز کے وقت نہیں آتے مسجد میں، وہ جل جانے کے قابل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سنا رہے ہیں۔ رہنے دیں اس کو کہ کتنے درجے افضل ہے، 25 درجے یا 27 درجے کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 25 گنا زیادہ ثواب، ایک روایت میں آتا ہے 27 گنا زیادہ ثواب۔ بھئی یہ تو ترغیبات ہے نا۔ اگر نہیں پڑھی مسجد میں جا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کسی بھی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے قریب میں مسجد موجود ہو۔ مسجد موجود ہے وہ مسجد نہیں جاتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرمایا اس کی نماز ہو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد میں جائے گا تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، مسجد کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، تو خاص طور پہ اندھیرے میں عشاء کے وقت مجھے آنا مشکل ہوتا ہے، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ فرمایا ہاں پڑھ لیا کرو، تم معذور ہو، تمہیں لانے والا بھی کوئی نہیں، تو کوئی بات نہیں۔ تو جب وہ جانے لگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلا لی، ادھر آؤ۔ اذان کی آواز سنائی دیتی؟ کہتے جی وہ تو سنائی دیتی۔ تو فرمایا پھر مسجد میں آنا پڑے گا، جیسے مرضی آؤ۔ اللہ اکبر، اس کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ ہم اس بحث میں ہیں کہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں،
کسی کو رعایت نہیں دی جا رہی، آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ مسجد میں نہ جائیں، تو پھر اللہ کو جواب دے لیں قیامت والے دن کہ کیا جواب دینا ہے، مگر نہ اللہ کا حکم تو ہے نماز قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے یقیمون الصلاۃ کے ضمن میں کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنی جملہ شرائط اور صفات کے ساتھ ادا کی جائے سنت نبوی کے مطابق۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتا، ویسے نماز پڑھتا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھتا ہے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کہتا ہے جی کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں۔ بھی اللہ کے بندے، اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ کہتا جی 5، تو بس وہ کبھی رہ جاتی ہے، کبھی ادھر رہ جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو شخص 5 نمازیں نہیں پڑھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جو 4.25 بھی پڑھتا ہے، ایسی بات سمجھنے کے لیے، حالانکہ 4.25 کیا ہوں گے، جو 5 نمازوں سے کم کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ 4 پڑھ لی تو اپنی مرضی سے پڑھی، 3 پڑھی تو اپنی مرضی سے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ 4 فرض کی ہیں نہ 3 فرض کی ہیں، اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں۔ جو 5 پڑھتا ہے وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، جو 4 پڑھتا ہے یا 4.5 پڑھتا ہے یا 3 پڑھتا ہے وہ اپنی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھتا۔ لہذا جب ہم اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے پھر اللہ سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ آپ 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، وہ آپ کی اپنی نماز ہے، اس کی وجہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس کی وجہ ہوتا تو پھر تو وہی 5 ہیں، پھر اس کے علاوہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کے حالات ٹھیک ہوں تو بھی 5 ہیں، نہ ٹھیک ہوں تو بھی 5 ہیں، آپ تندرست ہوں تو بھی 5 ہیں، بیمار ہوں تو بھی 5 ہیں۔ یہ 5 نمازیں موت تک 4.25 نہیں ہوتی ہیں، 4 نہیں ہوتی ہیں، یہ پڑھنی پڑے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ حکم تو دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو باقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، لیکن ایسا کوئی بھی حکم جو قرآن میں آتا ہے چاہے سابقہ اقوام کے ضمن میں آئے، وہ حکم امت محمدیہ کو بھی۔ لہذا اس آیت میں گویا وہ ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، یا کوئی گروہ یا کوئی امت ان نقصانات سے بچنا چاہتی ہے جن نقصانات کا سامنا بنی اسرائیل کو کرنا پڑا، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے، اور یہ ضابطہ ان کو بتایا جا رہا ہے دعوتی رکوع کے اندر، جو میں نے عرض کیا 40 سے لے کر 46 نمبر آیت تک یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ کام کر لو گے تو بچ جاؤ گے، ظاہر ہے وہ نہیں بچے، پھر آگے ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، اگلے رکوع سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔